السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا حبیب اللہ۔ مریض عشق احمد ہوں، سبحان اللہ۔ دوا کی کیا ضرورت ہے، میں مریض عشق احمد ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، اور نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، اور نبی کی نعت کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یقیناً سب کو درود آتا ہے، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کچھ یوں عرض کرتے ہیں، مزدباد یاسیوں شاخ شہ ابرار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تب بھی کہے سبحان اللہ، اور اشعار نہیں سمجھ میں آئے تب بھی بولے سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ بولنے کا تو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزدباد یاسیوں شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، تیرے ہی قدموں پہ پڑتی ہے ہراسی کی نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے،
لفظ لال چشمے کن میں گنہے وقت خمیر لفظ لال چشمے کن میں گنہے وقت خمیر مرد زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے مرد زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے گورے گورے پاؤں چمچا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمچا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے نور کی شبشار ہے نور کا تڑکا ہو پیارے نور کی شبشار ہے جن کو سنے آسماں پھیلا کے جل پھل بھر دیے جن کو سنے آسماں پھیلا کے جل پھل بھر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو سبحان اللہ فرماتے ہیں میرے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کہ دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہروں ماں پتہ ملتا نہیں بے نوا کو بے صدا ملتا ہے اس سرکار سے دودھ بھی بیٹے کو ماں سے بے صدا ملتا نہیں دودھ بھی بیٹے کو ماں سے بے صدا ملتا نہیں محی سنت حامی ملت مجدد دین کا محی سنت حامی ملت مجدد دین کا پیکر رشد و ہدا احمد رضا ملتا نہیں پیکر رشد و ہدا احمد رضا ملتا نہیں پیکر رشد و ہدا احمد رضا ملتا نہیں دل ستانی کرنے والے ہیں ہزاروں دل ربا دل ستانی کرنے والے ہیں ہزاروں دل ربا دل نوازی کرنے والا دل ربا ملتا نہیں دل نوازی کرنے والا دل ربا ملتا نہیں اور قاسم نعمت سے ہم یہ تو نجدیوں بکے قاسم نعمت سے ہم یہ تو نجدیوں بکے کیوں نبی سے مانگیے اللہ سے کیا ملتا نہیں کیوں نبی سے مانگیے اللہ سے کیا ملتا نہیں اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ خود خدا بے واسطہ دے یہ ہمارا منہ کہاں خود خدا بے واسطہ دے یہ ہمارا منہ کہاں واسطہ سرکار ہے واسطہ سرکار ہے واسطہ سرکار ہے واسطہ ملتا نہیں واسطہ سرکار ہے واسطہ
سے کیا ملتا نہیں، اور خود خدا بے واسطہ دے یہ ہمارا منہ کہاں، خود خدا بے واسطہ دے یہ ہمارا منہ کہاں، واسطہ سرکار ہے، واسطہ سرکار ہے، بولو واسطہ، ہاں واسطہ سرکار ہے، بے واسطہ ملتا نہیں، واسطہ سرکار ہے، بے واسطہ ملتا نہیں۔ اور بڑا پیارا سبق، بڑا پیارا درس دیا، فرماتے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کہ دشمن جان سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، دشمن جان سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الامير الله فلا احد أبر في قولنا منه ولا نعم، والآل وصحب ثم تابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ۔ ایک میں کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ہاں جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، کہتے سبحان اللہ۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کون ہے؟ تو زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، اور حسنین کا نانا ہے، ہاں زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو کبھی ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی تو کبھی ہم نے دنیا جانا ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیوں ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، اور لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں، آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ جو ننھے سے پھول ہیں یہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے نواسے ہیں، محبت سے بولو ذرا، اور آپ دیکھیں تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ہے، سبحان اللہ۔ تو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب چند اشعار انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم وبرکاتہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جانوں پر نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں مولا، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں مولا، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جانوں پر نثارہ کروں میں۔ دور بیٹھو، دور بیٹھو۔ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی، زندہ باد، امیر سنی دعوت اسلامی، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تھوڑا ٹائم ہے ماشاء اللہ، ان شاء اللہ تھوڑا پورا آ جائے گا. بچوں بیٹا سنو نا، تھوڑا سا ادھر ہو جانا تم لوگ، تھوڑا سا. تو ایک منٹ اٹھو، تھوڑا کر لے لو، بیٹھ جاؤ. الحمد للہ رب العالمین حافظ بھائی والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم. منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین اصلاح معاشرہ کانفرنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے محبت میں ڈوب کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے زمانے میں بے اقتدار اپنی. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اس علاقے میں ایک طویل عرصے کے بعد پھر مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موجودہ دور کا مسلمان کامیابی کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور جد و جہد میں مصروف ہے کہ کہیں سے اسے کامیابی میسر ہو جائے. دانشوران قوم و ملت کی اگر کوئی کانفرنس ہوتی ہے، کوئی نشست ہوتی ہے،
اور اس میں امت مسلمہ کو کامیابی کی شاہراہ پر گامزن کرنے سے متعلق جب غور کیا جاتا ہے تو موجودہ دور کے دانشوران قوم و ملت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امت مسلمہ کی تباہی کا سبب جہالت ہے، امت مسلمہ کی تباہی کا سبب سیاست سے دوری ہے، امت مسلمہ کی تباہی کا سبب معیشت کے اندر اس کا کمزور ہونا ہے، امت مسلمہ کی تباہی کا سبب بد اخلاقی ہے، امت مسلمہ کی تباہی کا سبب اداروں کا فقدان ہے، امت مسلمہ کی تباہی کا سبب نوجوانوں کی آوارہ گردی ہے۔ غرض کے مختلف پیرائے میں مختلف انداز سے مختلف حضرات اپنے اپنے افکار و نظریات موجودہ دور کے مسلمانوں کی تباہی سے متعلق پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری علتیں ختم ہو جائیں، یعنی مسلمان اگر تعلیم کے معاملے میں آگے نکل جائے تو کیا وہ کامیاب ہوگا؟ کیا مسلمان اخلاق کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے تو وہ کامیاب ہوگا؟ کیا مسلمان سیاست کی کرسی پر بیٹھ جائے تو اس کے بیٹھنے کے بعد پوری امت مسلمہ کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہوگی؟ تو یقیناً جزوی طور پر امت مسلمہ کسی حد تک چند افراد تو کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتے ہیں، لیکن پوری امت مسلمہ کو اگر کامیاب کرنا ہے تو اس کا نسخہ ہم کو قرآن کی روشنی میں تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، تعلیم کی بات جب آتی ہے تو آج ہماری قوم کا غریب بچہ ایس ایس سی کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں جانا ہو یا میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہو تو میرے پاس تو کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں تو فیس کہاں سے دوں گا؟ اب وہ غریب بچہ اگر کامیاب ہونا چاہے تو کیسے کامیاب ہو؟ اس لیے کہ نہ اس کے پاس وسائل ہیں، نہ اس کے پاس ذرائع ہیں، نہ اس کے پاس آمدنی ہے، نہ اس کا کوئی تعاون کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب سروے کیا کہ آج امت مسلمہ کے اندر تعلیم کی طرف قدم بڑھانے سے رکنے کی وجہ کیا ہے، تو سب سے زیادہ وجہ جو سامنے ابھر کر کے آئی وہ یہ ہے کہ ایس ایس سی تک بچہ مانگ کر ٹیوشن فیس لے کر جیسے تیسے تو تعلیم حاصل کر لیتا ہے، لیکن آگے کی تعلیم جو مہنگی سے مہنگی تر ہے اس تعلیم کی کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، کوئی اس کے پاس اسباب نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کامیاب کیسے ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اقتدار کی کرسی پر سارے مسلمان تو نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک دو مسلمان دولت کی فراوانی کی بنیاد پر، کثیر مال کی بنیاد پر اور عوام کی خدمت کی بنیاد پر ایک یا دو افراد اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جائیں گے، باقی رہا پوری قوم کی کامیابی کا مسئلہ، تو پوری قوم کامیاب کس طریقے سے ہو؟ اس لیے کہ قوم کا ہر فرد سیاسی میدان کے اندر اپنا مقام بنا لے، یہ ضروری تو نہیں۔ تو میرے کریم نے فرمایا، میری کتاب اور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ روئے زمین کے ہر مسلمان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اے میرے پروردگار ذرا تو یہ بتا دے کہ روئے زمین کا ہر مسلمان کامیاب کیسے ہو؟ غریب کامیاب ہونا چاہے تو کیسے ہو؟ امیر کامیاب ہونا چاہے تو کیسے ہو؟ مزدور کامیاب ہونا چاہے تو کیسے کامیاب ہو؟ ایک کامیاب اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے کون سی رائے اختیار کرنی پڑے گی؟ تو میرے کریم نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقط فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بے شک اللہ اسے بڑی کامیابی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت۔ اب آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا جائزہ لیں، اللہ رب العزت کے فرامین کا جائزہ لیں، تو آپ کو فلیکسیبلٹی ملے گی، آپ کو اس کے اندر رعایتیں ملیں گی، آپ کو اس کے اندر ہر بندے کے حوالے سے آسانی سے اطاعت ہو سکے ایسے قوانین ملیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے دن میں 5 وقت کی نماز کا حکم عطا فرمایا، لیکن آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، یہ نماز کے لیے کوئی قیمتی لباس کا حکم نہیں دیا، اس نماز کے لیے عالی شان مسجد کا حکم نہیں دیا، اس نماز کے لیے ایئر کنڈیشن کا حکم نہیں دیا، اس نماز کے لیے عالی شان عمارت کا حکم نہیں دیا، میرے کریم نے نماز کا حکم دے دیا۔ اب اگر قیمتی لباس کا حکم ہوتا تو ایک غریب جو بہت پیبند لگے ہوئے کپڑے پہن کر زندگی گزارتا ہو وہ نماز کیسے پڑھ سکتا تھا؟ لیکن میرے کریم نے نماز کے لیے صرف اتنا قانون دیا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت ہونا، یہ قوانین عطا فرمائے تاکہ ایک غریب انسان بھی اگر معبود کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانا چاہے تو اس سے ڈیفیکلٹیز نہ ہو۔ اور سنو، پھر اپنے گھر کے لیے قانون بنایا، یہ نہیں کہ مالدار اگر لیٹ آئے تو اسے صفحے اول میں جگہ دی جائے اور غریب اگر پہلے آئے تو اسے صفحے آخر میں جگہ دی جائے، نہیں، بلکہ میرے کریم کا قانون یہ ہے جو پہلے پہنچا وہ پہلی صف میں جگہ پا لے گا۔ نہ لباس کا یہاں پر خیال ہے، نہ اقتدار کا خیال ہے، نہ دولت کا معاملہ ہے، نہ اور کوئی چیز معاملہ۔ ایک غریب بھی امیر کے قریب کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے، ایک مزدور اپنے مالک کے بازو میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے قوانین جتنے بھی عطا فرمائے ہیں ان سارے قوانین کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، ان سارے قوانین کے اندر گنجائش ہے، اور اس سارے قوانین کی خوبی یہ ہے کہ غریب سے غریب بھی عمل کر سکتا ہے اور امیر سے امیر بھی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کا یہ حسن پوری دنیا نے دیکھا، اسلام کے اس حسن کو پوری دنیا میں بے نقاب ہوتے لوگوں نے دیکھا۔ میں آپ کو ماضی قریب کے ایک باکسر کا واقعہ بتاؤں جس کا نام بڑا مشہور ہے، محمد علی، جو ایک بہت اپنے زمانے کا بہت مشہور باکسر ہے۔ اس کا نام کچھ دوسرا تھا، اسلام اس نے قبول کیا۔ اس کے قبول اسلام کی وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ کرسچن تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ اپنے سفید رنگ والے دوست کے ساتھ، کرسچن دوست کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ کے اندر پہنچتا ہے تو اس ریسٹورنٹ کا قانون یہ تھا کہ صرف گوروں کو تو آنے دیا جاتا تھا، کالوں کی اس میں اجازت نہیں تھی۔ اللہ اکبر، وہ وہاں پر جیسے ہی داخل ہونا چاہا، مشہور باکسر ہونے کے باوجود بھی اسے کالے رنگ کی بنیاد پر اس ہوٹل کے اندر، اس ریسٹورنٹ کے اندر داخلے کی اجازت نہ ملی۔ گورے دوست کو تو داخلے کی اجازت مل گئی، اس کالے رنگ والے کو اجازت نہ ملی۔ وہ وہاں سے نکلا اور دل افسردہ تھا، وہ پس مردہ تھا۔ وہ سیدھا لائبریری میں پہنچا، جا کر کے اس نے کتاب دیکھی اور اپنے دماغ کو تھوڑا سا ریلیکس دینے کے لیے اس نے کتاب کا مطالعہ کرنے کا سوچا، اور جیسے ہی ایک کتاب پر اس کی نظر پڑی جس کتاب کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری لکھی ہوئی تھی، اس نے وہ کتاب لی اور اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو اس کی عقل دنگ رہ گئی کہ حضرت بلال حقلاتی کی زبان تھی، کالے رنگ کے تھے، لیکن مصطفیٰ پیارے کی غلامی ہے۔ حضرت بلال کو وہ مقام عطا کیا کہ مؤذن بلال کے نام سے مشہور ہوئے، اور ایسے مشہور ہوئے کہ جب تک وہ ادا
اذان نہ دیتے تھے سحر ہوتی نہیں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نے سوچا بلال کالے رنگ کے تھے اور بلال کو یہ عزت ملی اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ اس نے سوچا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مشتمل کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب اس نے مطالعہ کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکے کی سرزمین پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی موجودگی کے باوجود، فاروق اعظم کی موجودگی کے باوجود، عثمان غنی کی موجودگی کے باوجود، مولا علی کی موجودگی کے باوجود جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو بلال کو آواز دیتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان کہو۔ سبحان اللہ، بے شک حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان کہتے ہیں، صدیق اکبر پر خوشی تاری ہوتی ہے۔ ادھر مؤذن کی زبان سے، حضرت بلال کی زبان سے آواز آتی ہے لاہوتی نغمہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، غشی تاری ہوئی، گر گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، اذان ختم ہوئی۔ کافی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاروق اعظم نے پوچھا، ابو بکر یہ بتاؤ کہ اذان تو اس سے پہلے بھی بلال دیتے تھے، کبھی تم پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، لیکن آج بلال کی زبان سے اذان سننے کے بعد تم پر غشی کیسے طاری ہو گئی، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ جواب سنو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، عمر یہ وہی بلال ہے جسے مکہ کی سرزمین پر گھسیٹا جاتا تھا، یہ وہی بلال ہے جس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ وہی بلال ہے جس کی پیٹھ پر کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اور جاننا چاہتے ہو کہ آج مجھ پر غشی کیوں طاری ہوئی؟ ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم سے فرماتے، عمر تم اپنے قبیلے کے بڑے ہو، میں اپنے قبیلے کا بڑا ہوں، عثمان ابن عفان اپنے قبیلے کے بڑے ہیں، علی اپنے قبیلے کے بڑے ہیں، اور ہم لوگوں کا اپنی اپنی سوسائٹی میں ایک مقام ہے، لیکن بلال اس کی قسمت پر قربان جائیے کہ آج جب اذان کا وقت ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کعبے کی چھت پر چڑھنے کا حکم نہیں دیا، تمہیں نہیں دیا، عثمان غنی کو نہیں دیا، مولا علی کو نہیں دیا، اور تم جاننا چاہتے ہو کہ غشی کیوں طاری ہوئی؟ تو وجہ یہ تھی کہ جب اذان بلال نے کہی تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ اللہ، یہ بلال جسے مکے کی سرزمین پر گھسیٹا جاتا تھا، اس کی قسمت پر قربان جاؤ کہ آج بلال کے قدموں کو کعبہ چوم رہا ہے اور بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان کہتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ پیارے کی غلامی کا، یہ صدقہ ہے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلامی قوانین و ضوابط کو اگر دیکھا جائے، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھا جائے تو اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ غریب سے غریب بھی اس پر عمل کر سکتا ہے، سرمایہ دار سے سرمایہ دار بڑے سے بڑا بھی ہو تو وہ بھی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول
رسول کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں بڑی کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اب آئیے میں آپ کی تھوڑی سی توجہ کو مبذول کراؤں۔ اللہ اللہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت کی بات آئے، بات اللہ کی ماننے کی آئے، بات رسول کے ماننے کی آئے، تو ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آج سوسائٹی کے اندر یہ ماتم تو کیا جاتا ہے کہ ہم غربت و افلاس کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، یہ ماتم تو کیا جاتا ہے کہ زمانے کے اندر ہمیں وہ عزت نہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عزت کیوں نہیں ہے، یہ وقار کیوں نہیں ہے؟ تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے، ہم نے سب کی بات تو مانی، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ماں باپ نے ٹھوکر کھائی، ماں باپ نے غلطی اختیار کی۔ آج کی ماں اپنے بچے کو یہ تو سبق سکھاتی ہے کہ بیٹا میرے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر تو نے مجھے دکھایا تو تو جنت سے محروم رہ جائے گا۔ باپ یہ تو بتاتا ہے کہ بیٹے میرا اونچا مقام ہے، تیرا باپ اف بھی کہے گا تو زندگی کی ساری نیکیاں تیری ضائع ہو جائیں گی۔ کاش کے ماں باپ اپنے حقوق بتانے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ درس دیتے کہ تم بیٹے تو ہمارے ہو، لیکن سنو اللہ کے بندے ہو اور حضور کے غلام ہو، اس لیے سب سے پہلے اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو۔ یہ سبق نہیں سکھایا، یہ درس ہم نے اپنی اولاد کو نہیں دیا۔ اور جانتے ہو جنہوں نے اپنی اولاد کو یہ درس دیا، وہ اولاد بڑھاپے میں ماں باپ کو گھر سے دھکا دے کر نہیں نکالتی، بلکہ ان کے قدموں کو چوم کر جنت کا سامان تیار کرتی ہے۔ یہاں ہم ہم نے کچھ اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتایا ہی نہیں، ہمیں تو بس اپنی فکر ہے۔ ہمیں بس صرف اپنی سوچ، اور میں تاریخ کے ناقابل تردید حوالوں کے ذریعے آپ کو بتاؤں، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ثمرہ کیا ہے، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ۔ ہم سب اپنے آپ کو غلام رسول کہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ کہتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سرشار کہتے ہیں، لیکن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی کتنی باتیں مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ قدم اٹھائے، گناہ نے آواز دی فوراً لپک پڑے، قدم اٹھائے کسی برائی نے آواز دی فوراً اس کی طرف لپک پڑے، نفس کہتا ہے حرام کماؤ حرام کی طرف چل پڑے، نفس کہتا ہے عیاشی کرو عیاشی میں چلے گئے، نفس کہتا ہے زنا کرو زنا کی طرف بڑھ گئے، نفس کہتا ہے شراب پیو مسلمان شراب کی طرف بڑھ گیا، نفس کہتا ہے نماز چھوڑ دو نماز چھوڑتا ہوا مسلمان نظر آتا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ بھلے کرتے ہوں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نفس کے غلام بن چکے ہیں اور شیطان کے غلام بن چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ ساری مخلوق کن کے ذریعے پیدا فرمائی، لیکن انسان کی تخلیق کا جب معاملہ آیا تو قدرت فرماتا ہے خلقت بیدی، میں نے اپنے دستے قدرت سے انسان کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی بڑی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات،
لیکن یہی مسلمان جو اشرف المخلوقات کے اندر بھی اپنا اونچا مقام رکھتی ہے، اس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوتاہی کی، اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے تارے ہو، چاہے بادل ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کی سچویشن یہ ہے کہ وہ حضور کی اطاعت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ واقعہ آپ نے ایک مرتبہ نہیں 50 مرتبہ سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سورج کے غروب ہونے پر اور سورج کے نکلنے پر انسان کی زندگی اور انسان کے دن کا پورا ٹائم ٹیبل کا انحصار ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، فجر کی نماز کا معاملہ ہے، آپ بیدار ہوئے، نماز کا ٹائم سورج طلوع ہونے کا ٹائم 6:02 پر ہے، آپ 6:01 پر بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد آپ وضو کرنے گئے اور وضو کر کے آئے، اتنے میں وقت چلا گیا۔ اب وقت کے چلے جانے پر آپ 100 رکعت نماز ادا کرو، لیکن وہ نماز بہرحال قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی، اور ایک وقت کی جان بوجھ کر کے نماز قضا کرنے کی سزا اللہ نے بہت سخت ترین رکھی۔ سورج طلوع ہو گیا تو نماز کا وقت فجر کی نکل گیا، اور پھر آپ روزے سے ہیں تو افطار کب کریں گے؟ ادھر سورج غروب ہوا، آپ افطار کر لو۔ اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے کسی نے کھجور کھا لی، اس کا روزہ ختم، ضائع ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سورج کے نکلنے پر اور غروب ہونے پر انسان کی عبادت کا ٹائم ٹیبل اس کے ذریعے متعین ہے۔ اب سورج غروب ہو چکا، حضور نے انگلی کے اشارے سے اسے پلٹایا۔ اے سورج، ذرا یہ تو بتا، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، رب نے یہ نہیں فرمایا اے سورج، اے میرے محبوب تو نے سورج کو کیوں نکالا؟ نہیں، ڈوبا ہوا سورج مصطفیٰ کے اشارے سے پلٹ آیا، گویا سورج نے گواہی دی، میرے چاہنے والوں اور مجھ سے استفادہ کرنے والوں، یہ رسول صرف تمہارے نہیں، یہ رسول ہمارے بھی ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول کی اطاعت کریں۔ نادانوں، ایک اشارہ پا کر سورج پلٹ آیا، اور آج مسلمان حضور کے ہزاروں حکم سننے کے بعد گناہوں سے نہیں پلٹ رہا، نہیں پلٹ رہا۔ چاند کو دیکھو، کوئی حسین چہرے والا ہو تو آدمی کہتا ہے اس کا چہرہ تو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے، لیکن میرے آقا نے ایک اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اے چاند، تو نے اپنا سینہ شق کیوں کیا؟ اس لیے کہ تیری خوبصورتی کی مثالیں تو زمین پر دی جاتی ہیں، اگر تجھ میں دراڑ پڑ گئی تو تیری خوبصورتی کے اندر گہن لگ جائے گا، اور یہ دراڑ کے نشان تیرے چہرے کے اوپر نمایاں ہو جائیں گے۔ تو چاند بھی جواب دے گا، نادانوں کسی آپ انگلی کے اشارے پر میں نے اپنا سینہ شق نہیں کیا، یہ رسول میرے بھی ہیں، ہم نے ان کی اطاعت کی ہے، اپنا سینہ شق کر کے ہم نے ان کے سامنے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاند بھی حضور کی اطاعت کر رہا ہے۔ سراقہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے نکلا، آقا نے زمین کو حکم دیا سراقہ کو پکڑ لو، زمین نے سراقہ کو پکڑ لیا۔ پوچھو زمین سے، اے زمین تو نے حضور کی بات کیوں مانی؟ تو زمین جواب دے گی، نادان، یہ تیرے ہی رسول نہیں، یہ میرے بھی رسول۔ سبحان اللہ۔
ایک شخص حاضر ہوا کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو درخت دور حاضر ہے اگر وہ تمہارے پاس بلاوے پر آ جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے فرمایا جاؤ اور جا کر کے اس درخت سے کہو تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے. وہ شخص گیا اور درخت سے جیسے ہی کہا درخت اپنی جڑ سے نکلا اور جھومتا ہوا بارگاہ رسول میں حاضر ہوا. چشم تصور میں درخت سے پوچھو اے درخت تو اپنے جڑ سے نکل کر کے حضور کے قدموں میں کیوں حاضر ہوا؟ تو درخت جواب دے گا یہ رسول تیرے ہی نہیں یہ رسول میرے ہیں. سبحان اللہ. کنکریوں نے کلمہ پڑھا, زمین نے سراقہ کو پکڑ لیا, انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہوئے, ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا, شجر اپنی جگہ سے جنبش اپنی جگہ سے حرکت میں آنے کے بعد بارگاہ رسول میں حاضر ہوا. اب ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, توجہ ہے آپ الحمدللہ. نہیں ہے شاید تو جواب دے آپ. الحمدللہ الحمدللہ. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا صحائح ستہ کے اندر یا احادیث کے ذخیرے کے اندر کوئی ایک حدیث مجھے ایسی آپ بتا سکتے ہو جس میں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے لیے روئے ہوئے؟ ایک ایسی حدیث بتا سکتے ہو جس میں آقا چاند کے لیے روئے ہوئے؟ ایک ایسی حدیث بتا سکتے ہو جس میں آقا پتھر کے لیے روئے ہو؟ ایک ایسی حدیث بتا سکتے ہو جس میں آقا زمین کے لیے روئے ہوئے؟ کتنے تعجب کی بات ہے. جس کے لیے حضور نہیں روئے وہ تو حضور کی بات مانتے ہیں, اور جس امت کے لیے حضور پوری پوری رات رونے میں گزارتی ہے آج وہ امت حضور کی بات نہیں مانتی. آقا کتنا روئے کہ بریلی کے تاجدار پکار اٹھے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. ہمارے لیے حضور روئے, اپنی امت کے لیے حضور روئے, لیکن جس کے لیے حضور روئے وہ تو حضور کی اطاعت نہیں کرتے, اور جس کے لیے آقا روئے نہیں وہ حضور کے اشارے کے منتظر ہیں کہ آقا حکم فرمائے تو فوراً آقا کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب کی بات تو مانی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی. آج چند ٹکوں کے لیے آدمی پتہ نہیں کون کون سے غلط کام کر بیٹھتا ہے. چند ٹکوں کے نفع کے لیے انسان نہ جانے کون کون سی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے, اور طاقت و توانائی کے باوجود, وقت ہونے کے باوجود بڑی آسانی کے ساتھ انسان سجدہ چھوڑ دیتا ہے, نماز چھوڑ دیتا ہے. بہت سارے بہانے بناتے ہیں کہ مصروفیت اتنی ہے کہ نماز کیسے پڑھیں. ہاں ہماری بہنوں کو میک اپ سے فرصت نہیں, اس میں مصروفیت ہے. نوجوانوں کو آئی پی ایل دیکھنے سے فرصت نہیں, اس میں مصروفیت. یہ مصروفیت ہے ہماری. اور اسی مصروفیت کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں. ایک ولی کامل نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, ایک دکان نظر آئی, مسلمان کی دکان تھی, اور وہ نوجوان حضرت کو جانتا بھی تھا. بزرگ نکلے, سلام کیا, اس نے جواب دیا. حضرت نے فرمایا بیٹا نماز کا وقت ہو چکا ہے, بس حضور آپ آگے بڑھیں. وہ گئے, نماز ادا کی, نماز پڑھ کر کے جب لوٹے تو دیکھا وہ بندہ کاروبار میں مصروف ہے. اس سے پوچھا بیٹے تو نماز میں نظر نہیں آیا؟ حضور آپ دیکھ رہے ہیں نا, کیا کروں, اتنے گاہک ہے کہ سانس لینے کی بھی فرصت نہیں.
تو حضرت نے ارشاد فرمایا اگر تو اجازت دے تو میں تیری دکان میں داخل ہو جاؤں؟ کہا حضور کیا کہنا، آپ کے قدم پڑ گئے تو اور برکت ہو جائے گا۔ حضرت نے دکان قدم میں رکھا، توجہ چاہوں گا، اور قدم رکھنے کے بعد اس کی دکان کی چیزوں کو سونگھنا شروع کیا۔ اب اسے تشویش کہ حضرت آئے دعا کر دیتے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ایک ایک چیز کو سونگھتے جا رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد اس شخص نے حضرت سے سوال کیا کہ حضور یہ تو بتائیے کہ دکان میں آپ کیا سونگھ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں سوچتا ہوں کہیں سے کوئی بدبو وغیرہ آتی ہو، لیکن کہیں سے بدبو نہیں آئی ہے۔ حضرت دکان میں بدبو ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں بیٹا، صبح سے تو مصروف ہے، نماز کے لیے بھی نہ جا سکا، شام ہو چکی ہے، تجھے استنجے کی حاجت بھی ہوگی، بیت الخلا جانے کی حاجت بھی ہوگی، تو تیرے پاس تو نماز کے لیے ٹائم نہیں، تو ان چیزوں کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوگا، تو میں سوچا شاید تو یہی استنجا پانی کر لیتا ہوگا، اس لیے یہیں کی کہیں سے بدبو آتی ہو۔ کہا حضور کیسی بات کرتے ہیں، بھلا کوئی کاروبار کی جگہ پر استنجا کرتا ہے؟ تو بولے پھر تجھے صبح سے ابھی تک حاجت نہیں ہوئی؟ ہاں حضور استنجے کی حاجت نہیں۔ پھر کیا کیا تجھے؟ کہا حضور اس کے لیے تو بیت الخلا گیا، کھینچ کے ایک تماچا لگایا۔ ارشاد فرماتے ہیں نادان، جسم سے نجاست نکالنی ہو تو گاہک تجھے نہیں نڑتے، اور سجدہ کرنا ہو تو گاہک تجھے نڑتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، استنجے کی حاجت ہو، کروڑوں کا گاہک کھڑا ہو، آپ اس سے معذرت چاہ کر کے پہلے حاجت کے لیے چلے جاؤ گے، لیکن نماز کا وقت ہو تو 200 روپے کا کسٹمر ہو تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رہو گے۔ حیرت کی بات ہے اور تعجب کی بات ہے، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی سوچ نے آج ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ہماری آبرو کو خاک میں ملا دیا۔ جذبہ سب پڑ گیا، مال کی محبت، دنیا کی محبت، عیش پرستی کی محبت، آسائش کی محبت، کہیں کا نہیں رکھا اس نے۔ جب تک کہ ہم اپنا مزاج یہ نہیں بنائیں گے کہ سارے حکموں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فوقیت نہ دیں، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہیں۔ ہمارا حال بس یہ ہونا چاہیے، حضور کا حکم بسر و چشم قبول، اللہ کا حکم ہے بسر و چشم قبول، اور پھر مان کر کے دیکھو، خدا کی قسم یہ دنیا کے کسی سیاست داں کا قول نہیں، یہ رب قدیر کا فرمان ہے، اس کے حبیب کا فرمان ہے، اور وہ جو فرما دے وہی حق ہے۔ تم اطاعت کر کے دیکھو، میرا مولا تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو نا، اسی ہندوستان کی سرزمین پر مغل بادشاہ گزر چکے ہیں، جاؤ جا کر دہلی میں ان کے مقبرے دیکھو، بٹ پڑی ہوگی، کچرا پڑا ہوگا، کوئی صاف کرنے والا نہیں، جوتے پہن کر کے فارینرز آتے ہیں اور ان قبر میں پڑے ہوئے بادشاہوں کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ زمین کے اوپر ایسے تھے کہ پانی مانگے تو 100 ہاتھ پانی لے کر کھڑے ہو گئے، نکلے تو ان کا دامن پکڑنے والوں کی قطار کھڑی ہوئی، سونے کے پیالے اور کپ کے اندر اور گلاس کے اندر پانی پینے والے لوگ، لیکن مرنے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جب ہم اسی زمین کے اوپر میرے خواجہ کی چوکھٹ کو دیکھتے، سبحان اللہ، جھوپڑے میں رہتے تھے، چٹائی پر سوتے تھے، مٹی کے برتن میں کھاتے پیتے تھے، کوئی محل نہیں، لیکن خدا کی قسم آج ان کے داستان کی آستانے کی اگر خاک کسی کو مل جائے تو اسے سرما لگا کر اپنی آنکھوں کے اندر رکھتا ہے۔ کیوں؟
وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے زندگی شیطان کی بات ماننے میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں گزار دی. تو جب تک زمین پر تھے تب بھی عزت، اور آج قبر میں آرام فرما رہے ہیں تب بھی اللہ نے انہیں عزت عطا کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ناچ گانا، شراب، تماشا، جوا، یہ سب مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے. اور بڑے بڑے اولیاء کرام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ ان کی جماعت اگر چھوٹ جائے، نماز تو بہت دور کی بات ہے. غالباً حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن فجر کی نماز میں وہ نہیں پہنچ سکے تھے جماعت کے اندر. تو لوگوں نے دیکھا حضرت نماز میں نہیں ہے، تو پریشانی لاحق ہوئی کہ حضرت آج جماعت میں کیسے شریک نہیں تھے، کوئی بڑی وجہ ہو گئی ہوئی. تو مصلیوں میں سے 3 مصلی حضرت کے در دولت پر حاضر ہوئے. سلام کیا انہوں نے، حضرت نے آنے کی اجازت دی. جواب دے کر پوچھا کیسے آنا ہوگا؟ کہا حضور یہ جاننے کے لیے طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی. کہا کیوں؟ کہا حضور آج آپ جماعت کے اندر شریک نہیں تھے تو ہم نے سوچا اللہ نہ کرے کچھ پریشانی تو نہیں ہو رہی. بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت رو پڑے، اور روتے ہوئے جو جملہ فرمایا اسے نوٹ کرو. فرماتے کتنے لوگ آپ آئے ہیں؟ حضور بس ہم 3 ہی آئے ہیں. افسوس، 100,000 افسوس. بولے اگر میرے بیٹے کا انتقال اگر آج ہو جاتا تو تم 3 ہی آتے؟ کہا نہیں حضور سب کے سب حاضر ہو جاتے. کہا سنو، میرے نزدیک بیٹے کا انتقال جو ہے وہ اتنا بڑا صدمہ نہیں ہے جتنا جماعت کا چھوٹ جانا صدمہ ہے. اگر پوری ملت اس کے لیے مجھے تعزیت کرنے آتی تو میں سمجھتا کہ ان کے نزدیک جماعت کی کیا اہمیت ہے. بس 3 ہی لوگ آئے. میرے نزدیک بیٹے کا انتقال ہونا بڑی چیز نہیں، جماعت کا چھوٹ جانا بڑی. یہ تھے اللہ والے، یہ تھے. اور یہاں تو نماز چھوٹ رہی ہے، کہے لگ رہے ہیں. یہاں نماز چھوٹ رہی ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا. سنو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے 300 حدیثیں نقل فرمائی ہیں اس بات پر کہ جان بوجھ کر کے اگر کسی نے نماز کو قضا کی تو فرمانے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے کفر کیا. کفر کیا. ہاں دوست کی محبت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. ارے یار اس کے ساتھ جا رہا ہوں یار، ابھی یہ کیا کیسے نماز. نادانوں کوئی مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا. تو سنوارو، اصلاح کرو اپنی. اور آج ضرورت ہے کہ سب کی باتوں کو ماننے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس چیز کی طرف مائل کریں کہ بیٹا سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا خیال کرو اور ان کی خوشنودی کا خیال کرو. جی تو چاہتا تھا کہ آج میں تفصیلی خطاب کرتا، لیکن مسلسل سفر، ابھی بھی ایک لمبے سفر سے میں یہاں پر ڈائریکٹ حاضر ہوا ہوں، اور صبح بھی ایک لمبے سفر سے بامبے پہنچا، اور پھر کل ایک لمبے سفر کے لیے مجھے نکلنا ہے. تو میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اگر عزت اور کامیابی چاہتے ہو تو بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. میں مشکور ہوں یہاں کی انتظامیہ کا. اور ایک بات خاص اور عرض کر دوں کہ اپنے غریب ہونے پر یا مالی اعتبار سے کمزور ہونے پر کبھی بھی افسوس مت کرنا. سرمایہ دار کو دیکھ کر کے احساس کمتری کے شکار مت ہونا.
دنیا میں بھلے غریب ہیں آپ، لیکن آخرت میں آپ ہی کا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں مالداروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دولت کے لیے دوڑ دھوپ نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو مٹانے کے لیے حرام راستہ کبھی اختیار مت کریں کہ اللہ نہ کرے جوئے کا اڈا چلاؤ، شراب کے مٹکے چلاؤ، بدکرداری کے اڈے چلاؤ، اس میں مال بہت ہے۔ خدا کی قسم یہ ساری چیزیں پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے برابر ہیں، اس سے بچو اور حلال پر اکتفا کرو۔ کم حلال ملے وہ اچھا ہے اس زیادہ حرام سے جو قبر کے اندر اور آخرت میں تکلیف کا سامان۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے چاہے ٹیکسی چلاتے ہوں، چاہے رکشہ چلاتے ہوں، چاہے مزدوری کرتے ہوں، نماز کا وقت آئے تو نماز کی پابندی کریں۔ میں نے کئی ٹیکسی ڈرائیوروں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ مصلی رکھتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو مصلی بچھا کر کے کہیں بھی نماز کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میرا اکثر ٹیکسی میں اپ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں مصلی بہت سارے مسلمانوں کو کہ جو ماشاءاللہ اس کے پابند رہتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، ناجائز اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جائز چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ انشاءاللہ العظیم رب قدیر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل دونوں جہاں کی کامیابیاں اور بہتری عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ سنی اجتماع میں آئیں، قافلوں میں شریک ہوں اور سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہو کر اپنی دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں اور اپنے علاقے میں بھی دین کا کام کریں، تاکہ یہ دینی کام آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے اور امت مسلمہ کی اصلاح کا سبب بن سکے۔ آپ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کچھ اعلانات ہوں گے اسے سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے شفیع تم پہ بے حد سلام ہے، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ اے شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ فکر امت میں لب پر دعائیں رہی، فکر امت میں لب پر دعائیں رہی، آخرے تیتنم تم پہ بے حد سلام۔ شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ لاج اپنے غلاموں کی رکھتے ہو تم، رکھنا میرا بھرم تم پہ بے حد سلام۔ مدینے میں مجھ کو بلائیے، مدینے میں ہم کو بلائیے، میرے محترم تم پہ بے حد سلام۔ اے شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ لب پہ کلمہ ہو جاری، زباں پر درود
حد سلام اور تو خواجہ رضا کہ تو پہلے کری رکھ لو میرا بھرم تم پہ بے حد سلام چاہتا ہے رضا شاکر غمزدہ چاہتا ہے رضا شاکر غمزدہ چاہتا ہے رضا شاکر غمزدہ کہہ دو راضی ہیں ہم تم پہ بے حد سلام ہے شفیع تم پہ بے حد سلام ہے جمیل و شیم تم پہ واسطہ غوث الورا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.